السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شیر افضل گجر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہزارہ ایکسپریس نیوز۔ چونکہ اس ہفتے میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ڈسٹرکٹ مانسہرہ میں سیاسی حوالے سے کافی ہلچل نظر آ رہی ہے۔ عموماً جو پاکستان تحریک انصاف کی جو انٹر پارٹی الیکشن ہو رہے تھے، اس دوران کچھ تنازع پیدا ہوا، جس کی وجہ سے کچھ چیزیں جو ہے میڈیا میں آئیں اور کافی تنازعات سامنے آئے۔ اسی سلسلے میں آج ہم نے دعوت دی ہے پاکستان تحریک انصاف ضلع مانسہرہ کے صدر ڈاکٹر اشفاق احمد کو۔ ڈاکٹر صاحب کو اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کرنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے وہ حقائق لے کے آئیں کہ یہ تنازع پیدا ہونے کی بنیادی وجوہات کیا ہیں، اس حوالے سے پارٹی آئین جو ہے وہ کیا پروویژن دیتا ہے، صدر کے پاس کیا اختیارات ہیں اور جنرل سیکرٹری کے پاس کیا اختیارات ہیں، یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس سے نکلنے کا کیا امکانات ہیں اور یہ تنازع کیسے ختم ہو سکتا ہے، اسی حوالے سے آج ہم نے دعوت دی ہے ڈاکٹر صاحب کو۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ ایک دو آپ کی بہت زیادہ مصروفیات ہیں، پہلے پارٹی کی جو انٹر پارٹی الیکشن کے حوالے سے، چونکہ آپ پورے ڈسٹرکٹ میں متحرک تھے اور عموماً سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے رہتے تھے، کبھی یوگی میں، کبھی بالا کوٹ میں اور تناول میں آپ نظر آتے تھے، مختلف ورکرز کے ساتھ میٹنگ میں مشاورت کے۔ اس دوران اچانک جو ہے وہ ایک دن سوشل میڈیا پہ کچھ نوٹیفیکیشن جاری ہوئے اور پاکستان تحریک انصاف کے جو ضلعی جنرل سیکرٹری ہیں تیمور سلیم سواتی صاحب، انہوں نے کچھ کابینہ تشکیل دے دی اور اس کے بعد ایک تنازع پیدا ہوا۔ اس کے بعد آپ نے اپنی سیکریٹریٹ کا ضلعی سیکریٹریٹ کا افتتاح کیا اور انہوں نے پھر دوسرے دن اپنے یہاں پہ بابر خان کے حجرہ میں جو ہے کچھ نوٹیفیکیشن تقسیم کیے۔ تو اس کی وجہ سے پورے ضلع میں مگوئیاں ہو رہی ہیں کہ پارٹی دو دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے، اور وہ جو بابر سلیم سواتی کے بھائی ہیں تیمور سلیم سواتی صاحب، انہوں نے ایک انٹرویو بھی دیا اور انہوں نے کہا کہ جی ڈاکٹر اشفاق صاحب ضلعی صدر نہیں ہیں اور انہوں نے غیر قانونی کام کیا ہے، اور دوسری طرف لوگ کہتے ہیں کہ وہ چونکہ سیکرٹری کے پاس اختیارات نہیں ہیں تو انہوں نے جو ہے یہ اپنے پارٹی کا جو آئین ہے اسے تجاوز کر کے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیے ہیں۔ تو یہ کنفیوژن پیدا ہوئی، عام آدمی کو تو ظاہر ہے اتنی پیچیدگیوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو پہلے تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ ہزارہ ایکسپریس نیوز کے جو ناظرین ہیں، جو سامعین ہیں، ان کو یہ بتائیے گا کہ یہ تنازع جو ہے یہ کیسے پیدا ہوا، اس کے پیچھے ظاہر ہے یہ راتوں رات تو پیدا نہیں ہوتا، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، کیونکہ آپ کی پارٹی سے پہلے مشتاق خان صدر تھے اور وہ بھی استعفیٰ دے گئے اور اپنی بنیادی رکنیت سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ تو یہ کیا پارٹی کے اندر کیا چل رہا تھا؟ بہت شکریہ شیر افضل صاحب، میں آپ کا بہت مشکور ہوں ہزارہ ایکسپریس کا کہ آپ نے مجھے جو ہمارے اس وقت پارٹی کے اندر کے حالات ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ جو بھی اس وقت ایشوز بنے ہوئے ان پہ ڈسکس کرنے کے لیے مجھے موقع دیا۔ تو اصل بات ہے، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا یہ بہت انفارچونیٹ ہوا ہے، بہت بدقسمتی ہے ہماری جو ہے، یہ ہم سب کی جو ہماری پارٹی ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ جو پارٹی کے مسائل ہوتے ہیں وہ گھر کے مسائل ہوتے ہیں، تو گھر کے مسائل کو آپ سر بازار لا کے سوشل میڈیاز پہ لا کے جو ہے ان کو مطلب حل نہیں کر سکتے۔ ان کا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے جو ہے وہ آپس میں بیٹھ کر مشاورت کے ساتھ ایک دوسرے کو اعتماد میں لے کر اور جو آئین اور قانون جو پارٹی کا بنا ہوا ہے اس کے مطابق جو اختیارات جو عہدیداران ہیں، اب جس طرح میں اس وقت ضلعی صدر ہوں، میرے پاس جو اختیار ہے، ہمارے محترم جنرل سیکرٹری صاحب ہیں ان کے پاس جو اختیارات ہیں، تو وہ آپس میں ہم بڑے اچھے طریقے سے ایک دوسرے کے اختیارات کو، ایک دوسرے کی حدود کو، ایک دوسرے کے مقام کو سمجھتے ہوئے جب ہم چیزوں کو لے کر چلیں گے تو میرے خیال میں کسی بھی قسم کے تنازعات پیدا ہونے کی گنجائش نہیں تھی۔ تو اصل مسئلہ جو ہے وہ اس وقت پیدا ہوتا ہے، میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ دیکھیں اب کوئی ملک ہے تو وہ آئین اور قانون کے بغیر نہیں چل سکتا، اور پھر وہ آئین اور قانون پر عملداری جب ہوگی، ملک ہے اس کے اندر پارلیمنٹری سسٹم آف، جس طرح ایک سسٹم آف ڈیموکریسی ہے جس طرح ہمارے ملک میں ہے، زیادہ ویسٹ میں ہے، تو اب آئین یا قانون کیوں بنایا جاتا ہے کہ جو آپ کے ہیڈز ہوں گے، جو پاورفل لوگ ہوں گے، جو پرائم منسٹر ہوگا، جو پریزیڈنٹ ہوگا، جو اسپیکر ہوگا، تو ان کے رولز ڈیفائن کیے جاتے ہیں، ان کو پاورز اسائن کی جاتی ہیں، ان کو ڈیسیژن میکنگ اسائن کی جاتی ہے، تاکہ کسی بھی تنازع کی صورت میں کلیئر کٹ لکھا ہوا ہو آئین کے اندر، قانون کے اندر کہ کون کس چیز کا رسپانسبل ہے، پریزیڈنٹ کیا کرے گا، پرائم منسٹر کیا کرے گا، اسپیکر آف ہاؤس کیا کرے گا، تو یہ جاتے تو اسی طرح حدود کراس نہیں کریں گے۔ اسی طرح آپ آگے چلیں، کوئی ادارہ بنتا ہے تو اس کے بائی لاز بنتے ہیں، قانون بنتا ہے، یہ ادارہ کیسے چلے گا۔ تو اب پارٹیز جو ہیں وہ بھی بہت کمپلیکس میکنزم ہے، پارٹی چلانا جو ہے، پارٹی بنانا، پارٹی چلانا بہت مشکل کام۔ تو ہماری پارٹی جو ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہے، یہ جب ہمارا الیکشن ہوا اس کے بعد 1.5 سال تک ایک نیا قانون بنانے کی کوشش کی گئی،
اس میں سینکڑوں لوگ، سینکڑوں لائر، ورکرز، پارٹی کے ہیڈ جو بڑے سب شامل ہوئے. سال ڈیڑھ سال کا پروسیس ہوا اور اس کے بعد یہ پارٹی کا پی ٹی آئی کا، یہ میرے سامنے جو آئین کی کتاب ہے اس وقت میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، پاکستان تحریک انصاف 2009، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان تحریک انصاف 2009 یہ پاس ہوا. تو اس میں ہمارے جو چیف آرگنائزر سیف اللہ نیازی صاحب، جنرل سیکرٹری صاحب، سینئر وائس پریزیڈنٹ، یہ عمران خان ہمارے وزیر اعظم جو پارٹی جنہوں نے بنائی، ان کی ہدایات کے مطابق انہوں نے اس قانون کو تشکیل دیا. اور پھر ایک تقریب منعقد ہوئی جس کے مہمان خصوصی وزیر اعظم تھے، پرائم منسٹر ہمارے عمران خان صاحب ہمارے لیڈر. تو اس جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں یہ وہ پروگرام، اور اس پروگرام میں یہ پارٹی کا قانون، یہ آئین جو ہے منظور ہوا. کہ آج کے بعد سب نے وہاں پہ کہا کہ اس کے بعد یہ پاکستان تحریک انصاف اگر چلے گی پارٹی تو اس قانون اور آئین 2019 میں یہ اپروو ہوا، اس کے تحت چلے گی. تو جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ اب چل رہا ہے یہ جو، اب ہم جتنے بھی ہم عہدیدار ہوتے ہیں، جب پارٹی کا ہمیں عہدہ ملتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کا حلف اٹھاتے ہیں. اب میرے پاس حلف کی ایک کاپی ہے، ٹھیک ہے، حلف کی کاپی، تو اس میں کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر میں اس چیز کا حلف لیتا ہوں، آئین کی حلف، آئین کا میں پابند رہوں گا. پارٹی کا آئین کو اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر میں کہتا ہوں کہ میں پارٹی کے آئین کا پابند رہوں گا، اور جو بھی میں فیصلے کروں گا وہ پارٹی کے قانون اور آئین کے مطابق. یہ ایک بیسک حلف نامہ ہوتا ہے جو ایک ضروری ہے کوئی بھی پارٹی کا عہدہ لیتا ہے، چاہے وہ سینٹر میں کوئی عہدہ لے رہا ہے، چاہے وہ ریجن کے اندر کوئی عہدہ لے رہا ہے، چاہے وہ ڈسٹرکٹ کے اندر عہدہ لے رہا ہے، چاہے وہ تحصیل کے اندر لے رہا ہے، بلکہ نیچے وارڈ لیول تک، یونین کونسل لیول تک. تو اب اس آئین کے تحت ہم چیزوں کو کریں گے. تو ابھی جو مسئلہ اس وقت ہماری پارٹی کا تھا، جو ہمارا ایک ہماری پہلے ریجن کی تنظیمیں بنی، اس کے بعد ہماری ڈسٹرکٹ کی کیبنٹس بنی، اور ڈسٹرکٹ کیبنٹ کے بننے کے بعد ابھی ہم تحصیل لیول کی تنظیم سازی کے حوالے سے آپس میں کام کر رہے تھے. تو جیسے اب آگے ہم چلے، میں ہمارے شہزاد گستاخ خان صاحب ہمارے صدر تھے، تو انہوں نے کچھ وجوہات کی وجہ سے اپنا جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا پارٹی سے، صدارت سے. تو اس کے بعد ریجن کے صدر ہیں ہمارے علی اصغر خان صاحب، ہمارے ریجن کے صدر ہیں ہزارہ کے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ اب آپ شہزاد گستاخ خان کے ریزائن کرنے کے بعد آپ پارٹی کو لیڈ کریں گے، اور آپ کے لیے دو بڑے کام ہیں، ایک تو آپ نے تحصیل کی تنظیم سازی کرنی ہے، اور دوسرا آپ نے ڈسٹرکٹ لیول پہ پی ٹی آئی کا ایک سیکریٹریٹ بنانا ہے انڈیپینڈنٹ جگہ پہ، تاکہ پارٹی جو ہے وہاں سے سارے معاملات کو لیڈ کیے جائے. تو یہ دو ٹاسک انہوں نے مجھے دیے تھے، ٹھیک ہے. تو آئینی طور پہ بھی آپ کی یہ ذمہ داری تھی؟ جی آئینی طور پہ دیکھیں، علی اصغر خان صاحب اپنے طور پہ تو فیصلے نہیں لے سکتے، انہوں نے ظاہر آئین کو دیکھا ہوگا، قانون کو دیکھا ہوگا. تبھی انہوں نے مجھے کہا کہ ابھی آپ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں شہزاد گستاخ خان کیبنٹ میں، اور آئین کے تحت آئین کے آرٹیکل جو میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں. آئین کا ذرا یہ میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا آئین پارٹی کا جو ہے وہ کیا پوزیشن ہے؟ جی آئین کی پوزیشن یہ ہے کہ اس میں آئین کی ڈفرینٹ جو ہے آرٹیکلز کے نمبرز ہیں، میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں، یہ لکھا ہوا ہے. تو اب اس کے تحت شاید مجھے علی اصغر خان صاحب نے یہ آرٹیکل کے تحت انہوں نے مجھے بتایا، ایس سی پی شیل ٹیک فل چارج ان کیس آف دی سسپینشن، انکیپیسیٹیشن اور لیو فار مور دین اے منتھ آف دی پریزیڈنٹ. یہ آرٹیکل 2.2.4 ہے، جی پیج نمبر 54 ہے ہماری جو پارٹی میں آئین کی پارٹی کا آئین جو ہے، قانون جو ہے، اس کا پیج نمبر 54 پہ یہ لکھا ہوا ہے. تو اس کی سمپل انگلش جو یہی ہے کہ جب ایس پی پی پریزیڈنٹ جو ہے کسی وجہ سے اپنی ڈیوٹیز ادا نہیں کر سکتا، اس میں لیو بھی ہو سکتی ہے، سسپینشن بھی ہو سکتی ہے، معزولی بھی ہو سکتی ہے، استعفیٰ بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے بعد جو ایس پی پی ہے وہ فل چارج لے لیتا ہے. بالکل، مطلب 1 منتھ کی پروویژن اس میں لکھی ہوئی ہے کہ 1 منتھ تک ہو سکتا ہے وہ جو ہے نا وہ ایکٹنگ ہو یا کچھ ہو، لیکن اس کے بعد وہ فل اختیارات پریزیڈنٹ کے اس کو مل جاتے ہیں. تو یہ جو بالکل کلیئر ہمارے آئین کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، کسی کنفیوژن نہیں ہے. یہ چیز بالکل کلیئر ہے کہ میں آئینی طور پر، قانونی طور پر میں اس وقت پارٹی کا پریزیڈنٹ ہوں، اور اس میں کسی بھی قسم کا میں سمجھتا ہوں جو اس میں کنفیوژن پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، یا جو پارٹی کے اندر انتشار پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، ورکرز کو کنفیوژن پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ اس قسم کی بات کرتے ہیں کہ شاید اس وقت جو ہے نا پارٹی کا صدر ہی نہیں ہے. تو پارٹی کا صدر نہیں ہے تو پارٹی چل کیسے رہی ہے، پارٹی کام کیسے کر رہی ہے؟
सदर का तो होना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, बगैर वक्ती तौर पे ये एक और भी प्रोविजन 2.2.1 SVP shall act as president and preside all meeting in the absence of the president, ये टेम्पररी है जी, कि टेम्पररी तौर पे सदर किसी वजह से मीटिंग नहीं अटेंड कर सकता, वो कहीं गया हुआ है, तो उस सूरत में टेम्पररी। लेकिन जो मैंने 2.2.4 बताया परमानेंट सॉल्यूशन के लिए, जब पार्टी की इस वक्त ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं, मातल है या वो मातल है, माजूर हो गया, इस्तीफा दे दिया, लीव हो गई, डेथ हो गई है, व्हाटएवर, ठीक है, तो वो फिर जो है ना प्रेसिडेंट SVP, क्योंकि वो ट्रेन होता है, उसको प्रेसिडेंट के साथ ला ही तब जाता है कि वो पार्टी के सारे मामला को प्रेसिडेंट के साथ मिलकर करता है, तो इस काबिल होता है कि वो सारे मामला प्रेसिडेंट की गैर मौजूदगी में उसके न होने की वजह से कर सकता है। तो ये सूरत हाल है जो ये तो आपने आईनी सूरत हाल बता दी, तो इसमें ये तो ज़ाहिर है आइन ने तो आपको प्रोविजन दे दी, आपके पास इख्तियारात है, मगर ये पोजीशन बनी क्यों और ये सूरत हाल पैदा क्यों हुई कि आपकी इजाज़त के, मंजूरी के बगैर, मशवरे के बगैर और पूरी डिस्ट्रिक्ट की काबीना तश्कील होगी और सोशल मीडिया के ज़रिए पता चला? जी देखें, इसमें भी फिर कानून और आइन की बात आ जाती है ना। तो इसमें ये हुआ कि हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने, हमारे जनरल सेक्रेटरी मोहतरम तैमूर सलीम साहब ने एक सोशल मीडिया पे कुछ नोटिफिकेशंस दे दिए कि ये हमारी तहसील की काबीना है। तो वहाँ यहाँ भी मैं आइन की एक जो है वो हवाला दूंगा कि 2.3.4 जब जनरल सेक्रेटरी के जो अख्तियारात हैं और जो कर सकता है, जो आइन में लिखा हुआ है, मैं आप इसमें पढ़ता हूँ, द GS द जनरल सेक्रेटरी शैल इशू नोटिफिकेशंस, सर्कुलर्स एंड इंस्ट्रक्शंस विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, विद मंजूरी के बगैर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। तो अब जो जनरल सेक्रेटरी साहब ने ये जो नोटिफिकेशंस किए हैं, तो इसके अंदर अप्रूवल एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। अप्रूवल इसमें जो है सजेशंस भी होती हैं, रिकमेंडेशंस भी होती हैं, फिर अप्रूवल का सिग्नेचर चाहिए होता है, ठीक है। एक सर्कुलर मैं बताऊंगा कि मैंने ये वाली चीज़ें कर दी हैं, मैं जनरल सेक्रेटरी को लिखूंगा, नीचे साइन करूंगा कि ये अब चीज़ें आप आगे जो है ना इसको प्रोसेस करें। ये एक तरीकाकार होता है, वो उस तरीकाकार के तहत ये चीज़ें कर सकते हैं। अप्रूवल विदाउट अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, उनकी जो है मंजूरी के बगैर, मंजूरी के लिए सिग्नेचर मस्ट है जी, ज़बानी नहीं। आपने मुझे देखिए, निकाह अब हमारी ज़िंदगी का ऐसा है, हर मुसलमान करता है, निकाह पढ़ता है, तो निकाह के लिए कोई के मंजूर है, वो उससे मंजूरी नहीं होती उस पर साइन नहीं करेगा फॉर्म के ऊपर कि मैंने ये चीज़ सारा कुछ, ठीक है। तो ये भी उन्होंने फॉलो नहीं किया, तो इस वजह से ये उन्होंने जो नोटिफिकेशन किए वो प्रेसिडेंट की अप्रूवल और रजामंदी और सिग्नेचर्स के बगैर थे और बगैर हैं। तो इस वजह से फिर जो है ना मैंने अपने पार्टी के इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए अपनी जनरल सेक्रेटरी की जो उन्हें जो अपने आइन के तहत तयशुदा जो उनको एक दी हुई है पावर, उससे उन्होंने तजावज़ किया। प्रेसिडेंट के अप्रूवल की उन्होंने कोई परवाह भी नहीं की, बस ठीक है जाने दें जी, बस ये एक जिस तरह वो होता है ना, बस मर्जी है मेरी। तो मर्जी पार्टीज के अंदर कानून के तहत, आइन के तहत नहीं चल सकती। पार्टी के अंदर तो आपको आइन को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है जी। तो इस हवाले से फिर मैंने ये किया कि ज़ाहिर पार्टी की कानून की और आइन की पसदारी का हमने हलफ उठाया हुआ है, जितने भी अब ओहदेदार हैं, तो फिर मेक श्योर करते हैं कि अगर कोई भी ओहदेदार पार्टी के आइन या कानून के खिलाफ कोई एक्टिविटी करता है, तो पार्टी जो हेड होता है, जिस तरह मैं डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट हूँ, तो फिर मेक श्योर करता है कि आइन और कानून की पासदारी पर अमल करवाया जाए। तो इसी वजह से फिर मैंने जो एक आइनी अपना पावर्स हैं उसको इस्तेमाल करते हुए 2.1.13 आर्टिकल जो है मेरी पावर्स के, प्रेसिडेंट की पावर्स के तहत, उसमें लिखा हुआ है प्रेसिडेंट में सस्पेंड एनी मेंबर ऑफ द ओन एग्जीक्यूटिव कमेटी, ठीक है। ये 2.1.13 है, प्रेसिडेंट में सस्पेंड एनी मेंबर ऑफ द ओन एग्जीक्यूटिव कमेटी। आगे भी है, लेकिन मैं यहाँ तक बात करूँगा कि इस वक्त मैं जनरल सेक्रेटरी साहब हमारी एग्जीक्यूटिव जो है कमेटी है, ठीक है, इस तरह जो भी चीज़ें हैं उनको जो है हम लोग सस्पेंड कर सकते हैं, शोकाज नोटिस दे सकते हैं, ठीक है। तो वो जो शोकाज होता है वो इसीलिए होता है कि आपने जो भी कदम उठाया है तो उसकी आप मुझे रीजंस देंगे, उसकी मुझे आप एविडेंस देंगे, उसके आप मुझे सारी चीज़ें देंगे कि वो आपने क्यों उठाए, ठीक है। अगर वो आप अपने जस्टिफाई करने में आप हो जाते हैं तो फिर ठीक है, जस्टिफाई हो जाता है आइन कानून के तहत। अगर आप जस्टिफाई नहीं कर सकते तो उसके तहत फिर आगे सस्पेंशन होती है, वो अमल में आ जाती है। शोकाज नोटिस का जो टाइम होता है उसके बाद जो है सस्पेंशन अमल में आ जाती है। तो ये एक तरीकाकार है, ये एक सूरत हाल है जो इस वक्त है पार्टी के अंदर। तो इसी हिसाब से जो उन्होंने नोटिफिकेशंस किए हैं वो मैं समझता हूँ उनकी कोई आइनी और कानूनी, पार्टी के आइन और कानून के हिसाब से कोई हैसियत नहीं है। वो जो हैं वो जो गैर आइनी हैं, प्रेसिडेंट की अप्रूवल के बगैर हैं, प्रेसिडेंट कॉन्स्टेंट के बगैर हैं, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बगैर हैं।
تو ان کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہوتی. تو یہ جو ہے وہاں سے پارٹی کا جو یہ کام شروع ہوا سوشل میڈیا پہ, میں کہتا ہوں بڑی بدقسمتی ہماری پارٹی کی, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ ہمارے گھر کی بات تھی, ہم بس بیٹھ کے ہمارا یہ منشور کی شروع میں لکھا ہوا ہے کہ امرہم شورہم بینہم, کہ اس کانسٹیٹیوشن کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپس میں جتنے بھی معاملات کریں گے وہ ہم آپس میں مشاورت سے کریں گے, ان کو سوشل میڈیا پہ لا کے ہم نہیں حل کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو امرہم شورا بینہم کا مقصد یہ ہے, اسلام کا بھی یہ کانسیپٹ ہے کہ آپ آپس میں جتنے بھی معاملات کرتے ہیں مشاورت سے کرتے ہیں. تو مشاورت کے عمل کو کرنے کے بجائے, پورا کرنے کے بجائے پورا نہیں کیا گیا, کچھ تھوڑا سا سٹارٹ لینے کی کوشش کی گئی لیکن اس کو منطقی انجام تک پہنچائے بغیر اس کو آگے کر دیا گیا, جس سے یہ سارا انتشار پیدا ہوا, پارٹی کے اندر گڑبڑ پیدا ہوئی, ورکرز کنفیوز ہوئے, ورکرز ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہو گئے سوشل میڈیا پہ. ٹھیک ہے. تو یہ سارا جو عمل ہوا یہ میں سمجھتا ہوں جنرل سیکرٹری صاحب نے اس کو انیشیٹ کیا, اور باقی ہم آر سب محترم ہیں, ہمارے پارٹی کے عہدیدار ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں اگر میں بحیثیت پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ مانسہرہ اور ایگزیکٹو ہیڈ ہوں اس اپنی پارٹی کا, تو میک شیور کروں گا کہ ہمارے جتنے بھی پارٹی کے لوگ ہیں وہ آئین اور قانون کے تحت فیصلے کریں. ٹھیک. اچھا, یہ تو آپ نے پارٹی کی جو قانونی حیثیت ہے یا جو منشور ہے آپ کا, اس کے مطابق آپ نے یہ چیزیں بتائیں, اور اس میں ظاہر ہے آپ کی جسٹیفیکیشن بنتی ہے کہ آپ نے شکایت نوٹس جاری کیا یا کسی کو سسپینڈ کرتے ہیں آپ. تو اس وقت چونکہ پارٹی ڈسٹرکٹ مانسہرہ ایک بڑا ڈسٹرکٹ ہے اور یہاں پہ اسٹیک ہولڈر بھی بہت زیادہ ہیں, یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے ڈسٹرکٹ مانسہرہ سے سینیٹر بھی ہیں, این بھی ہیں, MP بھی ہیں, صوبائی وزراء بھی ہیں. تو اس وقت جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کا کیا اسٹیٹس ہے کہ وہ اس صورتحال کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, ایک جو تنظیم سازی ہوگی اس میں جو ایک پارٹی کا جو ایک طریقہ کار ہے, جیسا ریجن کی باڈی بنی, جیسا ڈسٹرکٹ کی باڈی بنی, تو اس میں جو ہے وہ اسٹیک ہولڈرز کو انوالو کیا گیا. ہزارہ ریجن کے اندر جو اسٹیک ہولڈرز تھے انہوں نے ہزارہ ریجن کیبنٹ بنانے میں ہیلپ کیا. ڈسٹرکٹ کی جب کیبنٹ بنی, جس طرح آپ نے کہا, تو منسٹر صاحب ہمارے اس وقت فیڈرل منسٹر اعظم خان سواتی صاحب, ان کی رائے لے گی. اس کے بعد MNA صالح محمد خان صاحب کی رائے لے گی. اس کے بعد جو ہے نا جتنے بھی احمد شاہ صاحب ہمارے MP ہیں, فرید صاحب ہیں, بابر سلیم سواتی صاحب ہیں, تو کچھ اور بھی ہوں گے, ٹکٹ ہولڈرز بھی ہو سکتے ہیں. تو ان کی مشاورت سے ڈسٹرکٹ کیبنٹ کو بنایا گیا ایک طریقہ کار. اب ڈسٹرکٹ میں جب ہم آ گئے, ہم لوگ, میں بھی اسی کا حصہ تھا, تو اس کے بعد جب ہمیں ایک لیول, تحصیل لیول پہ ہمیں جب تنظیم سازی کرنی ہے تو اس کے لیے بھی طریقہ کار ویسے ہی ہے. اس میں یہ تھا کہ پھر ریجن نے ایک پالیسی بنائی تھی کہ آپ ورکرز کی مشاورت بھی لیں. ریجن کی جب ڈسٹرکٹ بنا رہے تھے تنظیمیں, تو ہمارے محترم علی اصغر خان صاحب, جنرل سیکرٹری علی خان جدون صاحب, اور ان کی کیبنٹ جو ہے وہ مانسہرہ میں آئی, ایبٹ آباد میں گئی, ورکر سے رائے لی. تو اسی کو اب ہم نے بھی فالو کیا. جب ہم تحصیل کی تنظیمیں بنا رہے تھے تو میں خود مانسہرہ کی جو 5 تحصیلیں ہیں, دربند ہے, اگی ہے, بفا پکل ہے, مانسہرہ ہے, بالا کوٹ ہے, تو وہاں پہ میں خود گیا, ورکرز کے پاس خود گئے ہم. ایک جو ہماری جو ہے تحصیل تھی اس میں 3-4 جگہ پہ ہم نے 3-4 یونین کونسل کے ورکرز کو ہم اکٹھا کرتے تھے اور ان کے پاس جاتے تھے, ان سے مشاورت کرتے تھے کہ آپ کے خیال میں ہماری آپ کی جو تحصیل کی کیبنٹ ہونی چاہیے اس کے کون سے ممبر ہونے چاہیے, کس طرح آپ چاہتے ہیں کہ. تو وہ رائے کے بیس پہ ہم ایک کام کر رہے تھے. کیونکہ میں یہاں پہ تھوڑا سا یہ ایکسپلین کروں کہ جب شہزاد گستاخ صاحب خان چلے گئے تو اس کے بعد جب ذمہ داری مجھے آئی تو پھر ہم نے کوشش کی کہ تنظیمیں بنانے کی کوشش کریں. تو اس میں ایک ہماری میٹنگ بھی ہوئی ڈسٹرکٹ کی. اس میٹنگ میں جب مجھے بڑی حیرانگی ہوئی, مجھے اس سے پہلے جنرل سیکرٹری صاحب کے ساتھ میری 2-3 ملاقاتیں ہوئیں. تو ان ملاقاتوں میں یہی تھا کہ ہم میٹنگ کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں. تو پھر جب میٹنگ ہوئی تو مجھے ایک فائل لا کے دے دی گئی سب کیبنٹ کو. اچھا. تو وہ فائل مجھے دی گئی, میں نے دیکھا اس فائل میں کیا ہے پتہ نہیں. فائل کو میں نے کھولا تو اس کے اندر تحصیلوں کی تنظیموں کی لسٹ تھی, سب تحصیلوں کی, بغیر کسی مشاورت کے. بغیر کسی مشاورت کے. مجھے کچھ نہیں پتا. میں پریزیڈنٹ بنا ہوئے 8-10 دن ہوئے. تو مجھے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان جو ہو یہ جو تنظیمیں ہم نے بنا دی ہیں ان پہ آپ صدر صاحب, ابھی آپ صدر ہیں پارٹی کے آئینی اور قانونی, مجھے صدر اس وقت مان رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اپروول کروانا ہے. تو پھر کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ان پہ آپ سگنیچر کر دیں اور ان کو اپروو کر دیں. میں نے کہا بھائی بہت بڑا زبردست آپ نے کام کیا ہے, آپ جنرل سیکرٹری ہیں ماشاء اللہ, آپ نے جو سابقہ صدر ہمارے شہزاد گستاخ خان صاحب کے ساتھ, ان کی پلیز کی, ان کے ساتھ میں نے مل کے کام کیا. اسٹیک ہولڈر سے پوچھے, میں نے کہا ہم آپ کے کام کو ڈینائی نہیں کرتے, آپ نے اچھا کام کیا ہے, لیکن ابھی میں جب آئینی قانون جب صدر ہوں تو میں آپ کے کام کو اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کو ورک وہ ساری چیزوں میں دیکھوں گا, میں ان میں سے چیک کروں گا, میں کنفرم کروں گا, میں اسٹیک ہولڈر کے ساتھ دوبارہ ملوں گا, ان سے بات کروں گا, ورکرز کے پاس جاؤں گا, سب کچھ کروں گا. اس کے بعد انشاءاللہ ہم بیٹھ کے اچھے طریقے سے
ہم اس مرحلے کو کامیابی کے ساتھ انشاءاللہ تنظیمیں بنائیں گے. تو نہیں ان کا اصرار تھا کہ نہیں آج آپ ہی سارا کام آج ختم کریں اور آج ہی ہم نے ان کو فائنل کر. میں نے کہا یہ آدھے گھنٹے اور گھنٹے میں تنظیمیں نہیں بنتی. ٹھیک ہے, پارٹی منشور بھی آپ کی جو ہیرارکی ہے اس میں تو صدر جنرل سیکرٹری کو ہدایات دیتا ہے اور یہاں آپ کو جنرل سیکرٹری سے اوپر ہدایات آ رہی ہے. ہاں مجھے اس طرح ہو رہا ہے آئینی تو صدر جو ہے ہدایات دے رہا ہے, آپ کو دے گا اور آپ کو بتائے گا کیا کرنا ہے. تو اس صورت میں مجھے بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور ایسے کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے اور کیوں نہیں کرنا. ٹھیک ہے, تو میں نے اس پہ بڑی حیرانگی کا اظہار کیا, ڈسٹرکٹ کیبنٹ نے بڑی حیرانگی کا اظہار کیا. پھر 2-3 گھنٹے کی میٹنگ کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اس پروسیس کو آگے کنٹینیو کریں گے. میں خود ورکرز کے پاس جاؤں گا, میں خود اسٹیک ہولڈرز کے پاس جاؤں گا, میں سب کو اعتماد میں لوں گا. اس کے بعد ہم بیٹھ کے دوبارہ ڈسٹرکٹ کیبنٹ کا ہم بیٹھ کے ہم جو ہے نا پھر فیصلے کریں گے اور انشاءاللہ وہ فیصلے جو ہیں وہ سب کو قابل قبول ہوں گے, اسٹیک ہولڈرز کو, ایم پی ایز, ایم این ایز کو, ورکرز کو اور ہماری ڈسٹرکٹ کیبنٹ کو. تو ایک بہت اچھے طریقے سے پارٹی جو ہے نا وہ آگے جائے گی. تو اس پروسیس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں جی میں آپ کو یا ہم لوگ آپ کو صدر نہیں مانتے, آپ یہ ہمارا آج ثبت نہیں کر رہے تو ہم آپ کو صدر نہیں مانتے, آپ صدر نہیں ہیں پارٹی کے, ہم آپ کا وہ قانونی آئینی حق جو اختیار ہے وہ ہم نہیں مانتے جو مجھے صدر صاحب علی سر صاحب نے دیا. سب نے یہ آپ پارٹی کا آئین قانون دے رہا ہے. جنرل سیکرٹری صاحب یہ کہہ رہے ہیں, جنرل سیکرٹری صاحب مجھے کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد پھر انہوں نے ٹائم ہوا, کرونا کے حالات تھے, میرے پاس سارا ریکارڈ ہے. اس کے بعد میں اسٹیک ہولڈرز کے پاس گیا, ایم این ایس صاحب کے پاس گیا, ایم پی ایس صاحبان کے پاس گیا. میں نے جس طرح پہلے آپ کو عرض کیا میں 5 تحصیلوں کے اندر کچھ 30-40 پروگرامز میں نے کیے, سارا ریکارڈ سوشل میڈیا پہ ہر جگہ پہ موجود ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے, تو وہ کرنے کے بعد اب ہم لوگ کر رہے تھے کہ میٹنگ ہم ایسی جگہ پہ کریں, اسی دوران ایسے حالات پیدا ہو کہ میٹنگ ہم جو ہے وہ ہم کرنا چاہ رہے تھے کہ جو کوئی پرائیویٹ کسی گھر میں میٹنگ نا آفیشیل پارٹی کی, کیبنٹ کی. تو ہم نے اسی وجہ سے نیوٹرل جگہ پہ جتنی میٹنگز ہوئی ہیں ہم نے ایک دفعہ ڈسٹرکٹ کونسل ہال میں کی, پھر آشیانہ ہوٹل میں کی. تو 1-2 میٹنگز ایسی کرنے کی کوشش کی گئی کہ جو کنٹروورشل جگہ پہ جہاں پہ زیادہ تر لوگ پارٹی کے جو ڈسٹرکٹ کیبنٹ کے ممبرز اسٹیک ہولڈر نہیں جانا چاہتے تھے وہاں پہ میٹنگ کی گئی. لیکن اس میٹنگ کی قانونی آئینی حیثیت نہیں ہے, بنتی نہیں ہے. جہاں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ موجود نہیں ہے, وہاں پہ ڈسٹرکٹ کیبنٹ کی میجورٹی موجود نہیں ہے, وہاں پہ اسٹیک ہولڈرز موجود نہیں ہے. تو آپ اس میٹنگ کی بیس پہ کوئی بھی تحصیل نہیں, دیکھیں پارٹی کا نیوٹرل جگہ پہ ہوگا. تو اسی وجہ سے اب اس کے بعد ہم شروع ہو گئے کہ ساتھ ساتھ تنظیم سازی کا عمل کریں اور ساتھ ساتھ پارٹی کے لیے ایک جو ہے نیوٹرل جگہ پہ ایک پارٹی کا ہیڈ آفس سیکرٹریٹ بنائیں تاکہ وہاں سے سارے پارٹی کے انتظامات چلائے جائیں. وہاں پہ ڈسٹرکٹ کیبنٹ کی میٹنگ ہو, وہاں پہ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ میٹنگ ہو, وہاں پہ ورکرز کے ساتھ میٹنگ ہو. اس کے بعد ہم تحصیل اناؤنس کریں. لیکن اس دوران بڑی بدقسمتی سے 31 دسمبر 2020 سال کے لاسٹ دن تیمور سلیم صاحب نے, جنرل سیکرٹری صاحب نے اپنی آئین اور قانون جو پی ٹی آئی کا ہے جس کے سب پابند ہیں, ہم نے حلف اٹھایا ہوا ہے. جنرل سیکرٹری صاحب, پارٹی کا صدر, پارٹی کے دوران اور ریجن کے جنرل سیکرٹری صدر, مرکز کے جتنے بھی عہدیدار ہیں ان سب نے حلف اٹھایا ہوا ہے کہ ہم اس آئین اور قانون کی جو ہے اس پہ عمل کریں گے. تو انہوں نے اسے تجاوز کیا. پھر جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا, میں نے ان کے اس آئین سے جو ہے آگے اپنے اختیارات سے بڑھ کے پارٹی کے آئین اور قانون کے اختیارات سے بڑھ کے جو اقدام کیا اس پہ میں نے شو کاز نوٹس دیا. میں نے آپ کو آرٹیکلز بتائے ہیں. اس کے بعد میں نے ان کے جو نوٹیفیکیشنز تھے ان کو ڈی نوٹیفائی کیا کہ ان کی آئینی قانونی حیثیت نہیں ہے. اور اس کے بعد جو میں نے کام کیا تھا کیونکہ انہوں نے آئینی بحران کرے, ورکرز کنفیوز ہو گئے, پریشان ہو گئے, تو مجھے یہ کرنا پڑا ان ورکرز کے لیے کیونکہ میں نے تو اپنا کام کیا ہوا تھا. میں نے تو جنرل سیکرٹری صاحب سے بہت زیادہ کام کیا ہوا تھا جس کی ایویڈنس ہے. جنرل سیکرٹری صاحب کے ساتھ جو ایویڈنس ہے, ورکرز کے پاس گئے, ان سے مشاورت کی, وہ سارا کچھ بھی نہیں ہے. وہ ساری واقعی باتیں. ٹھیک ہے, تو میری جو چیزیں ہیں وہ ساری آن ریکارڈ ہیں, مطلب پیپر ہیں, سارا کچھ ہے. ٹھیک ہے, تو اب وہ کرنے کے بعد میرے پاس ایک تھا کہ اب ہم نے اس بحران کو کس طرح کرنا ہے. تو ہم نے اپنا سیکرٹریٹ جو ہے سیکرٹریٹ اوپن کیا, اس کی کوشش کی. پھر ہم نے نوٹیفیکیشنز شو کاز نوٹس جنرل سیکرٹری صاحب کو دیا. اس کے بعد پھر ہم نے اس کو جو ہے وہ ڈی نوٹیفائی کیا, ان کے جو غیر آئینی غیر قانونی نوٹیفیکیشنز تھے. اس کے بعد ہم نے جو ہماری ایک پراپر ورک تھا اس کی بیس پہ ہم نے نوٹیفیکیشنز ایشو کیے جس کا جو آئینی اختیار صدر کے پاس ہے. صدر جو ہے نوٹیفیکیشنز خود بھی کر سکتا ہے اور وہ جنرل سیکرٹری کو بھی ہدایات اور اپروول کے ساتھ آپ نوٹیفیکیشن کریں. تو ضروری ہے صدر نوٹیفیکیشن نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, تو یہ ساری صورتحال ہے. تو اس میں ابھی ہم سمجھتے ہیں ہم نے اپنی جو ہے ہم آگے ہماری باڈیز جیسا ریجن ہے, ہمارے صدر ہیں محترم صدر ہیں علی خان صاحب, بہت ایکسپیرینس جو ہے وہ ہماری پارٹی کے لیڈر ہیں. باقی لوگ بھی ہیں, علی خان جدون صاحب جنرل سیکرٹری ہے. تو وہ اب دیکھیں یا ان کے اوپر لوگ دیکھیں
ضروری ہے کہ صرف وہ دیکھیں کہ آئین اور قانون پہ کس نے عمل کیا ہے، ٹھیک ہے، اور کس نے عمل نہیں کیا، اور جس نے آئین اور قانون پہ عمل کیا ہے اس کی چیزوں کو آگے جو ہے وہ لے کے جائیں. جن نے آئین اور قانون پہ خلاف ورزی کی ہے اس کے حوالے سے پارٹی کے آئین و قانون کے اندر سب چیزیں موجود ہیں، اس کے مطابق ان کے لیے ایکشن لیا جائے جس طرح میں نے ایکشن لیا. ٹھیک. تو یہ ساری صورتحال. تو اب یہ تو ساری صورتحال جو ہے اب یہ دونوں طرف سے نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا، آپ نے تو قانونی ایک راستہ اختیار کرتے ہوئے ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا. اگر اس صورتحال سے اب نکلنا بھی ہے تو ظاہر ہے اب وے آؤٹ کیا ہے اس کا؟ دیکھیں وے آؤٹ اب جب یہاں پہ اب تنازعات جو بن گیا ہے، تنازع بن گیا ہے جی، تو وہ میں نے سارے آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیا کیا ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا. تو اب ہمارے ریجن میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے بتایا ہمارے پریزیڈنٹ ہیں، ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں، یا ان کے اوپر بھی باڈیز ہیں، وہ دیکھیں گے. ہم سب نے آئین کے حلفداری کا جو ہے وہ حلف لیا ہوا ہے، آئین کی پاسداری کا حلف لیا ہوا ہے. وہ اس میں ہم عہدیدار ڈسٹرکٹ کے بھی، ریجن کے بھی، اور ان سے اوپر بھی. تو اب اس میں دیکھ لیں گے کہ اس میں ڈسٹرکٹ کے لیول پہ کیا وائلیشن ہوئی، اس میں اگر ریجن کے لیول پہ ہمارے یہ پروسیس کے لیول سے کیا وائلیشن ہوئی. ڈیو ڈیلیجنس ایک کام ہوا کہ یہاں اگر یہاں سے جنرل سیکرٹری صاحب ڈسٹرکٹ کی طرف سے کوئی چیز بھیجتے ہیں تو ڈیو ڈیلیجنس کا ایک پروسیس ہوتا ہے کہ جو بھی چیز آپ کے ڈاکیومنٹ آتا ہے، کوئی نوٹیفکیشن آتا ہے، اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر اپروول سگنیچرز ہیں، پریزیڈنٹ کے سگنیچرز ہیں. یہ چیک کیا گیا، ریجن میں ان چیزوں کو چیک کیا گیا. ریجن نے پریزیڈنٹ سے پوچھا کہ یار آپ نے یہ لسٹ، پریزیڈنٹ صاحب آپ ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹ ہیں، پی ٹی آئی کے آئینی قانونی صدر ہیں، تو آپ نے ان کو اپروو کیا ہے، ان پہ آپ کے سگنیچر موجود نہیں ہیں. تو اگر وہ سگنیچر کیوں نہیں ہے، آپ کا کوئی ریکمنڈیشن لیٹر ساتھ موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ساری ڈیو ڈیلیجنس ہوتی ہے، یہ ہر لیول پہ ڈیو ڈیلیجنس کی جاتی ہے کہ نیچے سے جو پروسیس ہوا ہے وہ فالو کے اوپر چیز آئی ہے کہ بغیر پروسیس کے ہو کے آ گئی ہے. اگر پروسیس کے تحت آئی ہے پھر تو ٹھیک ہے، اس کو چیک اینڈ بیلنس کریں گے، آپ میک شیور کریں گے پروسیس. اب میرے پاس تحصیل سے نیچے چیزیں آئیں گی تو میں میک شیور کروں گا. میں جب سے پریزیڈنٹ بنا ہوں تو میرے پاس جتنے نوٹیفکیشن ہیں آن ریکارڈ ہے، میرے پاس موبائل کے اندر ڈیٹا ہے، میرے پاس یہ فائل ہے، یہ ساری فائل دیکھیں، یہ شوکاز میں دے رہا ہوں، ہر چیز کی فائل ہے، نوٹیفکیشن کر رہا ہوں، ہر چیز کی فائل ہے. تو یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ یہ تو ضروری ہے، ٹھیک ہے. یہ ڈیو ڈیلیجنس ہے کہ پراپر آپ نے فالو کی چیزیں، اور جو آئین میں لکھا ہوا ہے، قانون میں لکھا ہوا ہے، اس کو آپ نے فالو کیا ہے. پھر آپ نے نوٹیفکیشن کیے، اپروول کیا، اس کا آپ کے پاس سگنیچر ہے، آپ کے پاس ریکارڈ ہے. اب میں نے علی سر خان صاحب کو شوکاز نیٹوس یہ جو جنرل سیکرٹری صاحب کو دیے، علی خان کو میں نے سفر النازی کاپی بھیجی ہے، میں نے عامر کیانی صاحب کیونکہ پارٹی کے ہمارے سارے ہیں تو میں نے کاپی اور ریکارڈ ہے میرے پاس، میں نے پوسٹ کا بھی سارا ریکارڈ رکھا ہوا ہے ہر چیز کا. تو یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے پارٹی چلانے کا، آفس چلانے کا، آرگنائزیشن. اس میں یہ نہیں جنگل کا قانون نہیں چلتا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. مجھے خیال ہے میرے پاس سارے اختیارات ہیں، بس میں نے اختیارات استعمال، بھائی کدھر سے آ گئے اختیارات؟ کوئی پیچھے بیک گراؤنڈ ہوگا، کوئی طریقہ کار ہوگا کچھ. یہ ایسے تو نہیں ہوتا، پارٹی جیسے تو نہیں چلتی. یہ جنگل کا قانون ہو، جس کی لاٹھی اس کی بھینس وہاں پہ چلتا ہے. لیکن پارٹیز کے اندر، اداروں کے اندر دیکھیں، ہمارے ملک کے اندر ہمارے لیڈر عمران خان کیا کر رہے ہیں. دیکھیں وہ نواز شریف کی، زرداری صاحب کی، ان سب کی جو کرپشن ہے وہ قانون اور آئین کے تحت سامنے لائی جا رہی ہے کہ بھائی یہ وزیر اعظم تھے اس کے ملک کے، ہمارے لیڈر نے کہا یہ کرپٹ ہیں، انہوں نے ثبوت دیے، انہوں نے آئین کے مطابق ان کو ثبوت دیے. پھر عدالتوں نے ان ثبوتوں کے تحت فیصلے کیے، اور وہ فیصلوں کے مطابق آج وہ ڈکلیئرڈ جو ہے وہ کنوکٹس ہیں. انہوں نے جرم کیے، انہوں نے اس قوم کے اربوں خربوں ڈالر کمائے، اس قوم کو جو ہے وہ تباہ کیا. تو آج اسی بیس پہ، اس کے موقف پہ ہماری پارٹی، ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جب تک جو ملک ہوگا وہ ترقی نہیں کر سکتا جب تک قانون اور آئین کی جو ہے اس پہ عمل درآمد نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک میرا کوشچن ہے کہ عموماً جو پبلک میں ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ جو ڈسٹرکٹ میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس میں ایک تو ڈسٹرکٹ کے اندر کچھ اس طرح کے مسائل پیدا ہوئے ہیں، مگر اس میں ریجن کے بھی کچھ ایشوز ہیں کہ ریجن میں بھی دو گروپس ہیں. کچھ جو ہے مثلا کچھ جنرل سیکرٹری صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کچھ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ صورتحال جو ہے اگر ریجن میں اس طرح کی صورتحال چل رہی ہے تو پھر قانون پہ کس طرح عمل درآمد ہوگا؟ لیکن گروپس پارٹی کے اندر ہوتے ہیں. گروپس جو ہے وہ پارٹی کا، پالیٹکس کا، سیاسی اختلافات، نظریاتی اختلافات، یہ میں سمجھتا ہوں سیاستی خوبصورتی ہے. پارٹی کے اندر بھی ہوتا ہے. میں خود آسٹریلین لیبر پارٹی میں تھا تو وہاں پہ ہم کہتے تھے لیفٹ، یہ لیفٹ لیبر کا لیفٹ گروپ ہے، یہ رائٹ گروپ ہے، یہ سینٹر ٹو لیفٹ ہے، یہ سینٹر ٹو رائٹ ہے. وہاں پہ نظریاتی اختلافات ہمیشہ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، وہ کوئی ایسی بری بات نہیں ہے. لیکن اب جس طرح آپ نے کہا گروپس بھی ہوں گے، ہمدردیاں بھی ہوتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن ہم سارے، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ڈسٹرکٹ کے عہدیدار، ریجن کے عہدیدار، سینٹر کے عہدیدار، وہ سب آئین کا حلف لے کے وہ جو بھی فیصلے کریں گے وہ اس پہ عمل درآمد کروانے کے اور قانون
पार्टी की जो आइन है कानून उस पर अमल दरवा मेक श्योर करवाएंगे, जिस तरह मैंने करवाने की कोशिश की और मैं करवाऊंगा अगर मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। तो रीजन के जो अहदेदार हैं वो मेक श्योर करेंगे डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रॉपर जो है वो तरीके से कानून और आइन उस पर अमल हो रहा है। प्रेसिडेंट क्या कर रहा है, जनरल सेक्रेटरी क्या कर रहा है, बाकी अहदेदार क्या कर रहे हैं, और अगर रीजन को कुछ चीज़ें जा रही हैं डिस्ट्रिक्ट की तरफ से तो उस पर जो डिस्ट्रिक्ट का हेड है, आइनी कानूनी हेड है, एग्जेक्टिव हेड, उससे सिग्नेचर्स मौजूद हैं, उसको अप्रूवल मौजूद है, उसकी रिकमेंडेशन मौजूद है, ठीक है, या वो किसी ने अपनी मर्जी के तहत, ज़ाहिर उनके लिए एक ज़ाब्ता एक उसूल मौजूद है, उस उसूल की बुनियाद पे उन्होंने बिल्कुल हम सब ज़ाब्ते, असूल, आइन और कानून सब लोग, हम सब अहदेदार, चाहे डिस्ट्रिक्ट के हैं, चाहे रीजन के हैं, चाहे सेंटर के हैं, वो सब उसके पाबंद हैं। उससे कोई भी मुबर्रा नहीं है। उसमें आप नहीं कह सकते कि हम तहसील या डिस्ट्रिक्ट के लोग फॉलो करेंगे, रीजन के नहीं करेंगे या सेंटर के नहीं करेंगे, सब लोग हम पाबंद हैं। सेंट्रलाइज पॉलिसी है जो सबके लिए, सबके लिए ये आइन सबके लिए, सब डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, सब रीजन के लिए है, सब प्रोविंसेस के लिए, सेंटर के लिए। तो मैं समझता हूँ उसमें कोई ऐसा बाम नहीं है। मैंने जो भी किया है अपने आइनी और कानूनी जो पीटीआई का आइन है उसके अंदर दायरा कार के अंदर रहकर किया है, और मैं समझता हूँ, मुझे उम्मीद है कि जितने भी लोग हैं वो आइन और कानून को जो है वो अपना सामने रखेंगे। मैं हर वक्त पढ़ता हूँ, मेरा इसका आइन और कानून रहनुमाई के लिए जो है वो तनाज़ा होगा, उसके लिए आइन तनाज़ा ये आइन तय करेगा ये इसमें क्या लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या है। अच्छा, फिर मज़े की शरफ़ साहब मैं आपको बात बताऊँ, मर्जी का इंटरप्रेट करने की लोग कोशिश करते हैं जी। मुझे किसी ने कहा ये वाली शिक का क्या मतलब है, इसका ये मतलब है, मैंने कहा इसका मतलब आप जो समझें, आपके समझने से कोई हल नहीं होता, जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक चीजें होंगी। आप जैसे समझें, वो अंग्रेजी में कहते हैं आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल व्हाट यू अंडरस्टैंड, आई एम रिस्पॉन्सिबल व्हाट आई सेड, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल व्हाट यू अंडरस्टैंड, आई एम रिस्पॉन्सिबल व्हाट आई सेड। तो ये आइन के किताब के बारे में मैं कहूँगा कि जो है इट इज नॉट इम्पोर्टेंट व्हाट यू अंडरस्टैंड, इट इज इम्पोर्टेंट व्हाट इज रिटन in it, इसमें लिखा हुआ क्या है। ठीक, उस पर आप अगर आपने गलती से गलत समझ लिया और गलत अमल कर लिया तो उसका मतलब नहीं है कि आप इसको कर लेंगे। जो लिखा उसमें सारी वजाहत मौजूद है, किसी को जो है क्या मौजूद है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपने भी देखा होगा क्योंकि आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मुतरक रहते हैं, तो आपकी जब ये तनाज़ा पैदा हुआ डिस्ट्रिक्ट के मानसरा के अंदर, तो उसके बाद पहले तो जनरल सेक्रेटरी साहब की तरफ से जो है पार्टी की काबीना तश्कील दे दी गई, वो नोटिफिकेशन गर्दिश कर रहे थे। उसके बाद फिर कुछ नोटिफिकेशन आया जिसमें आपको मातल कर दिया गया था, फिर कुछ नोटिफिकेशन आया जिसमें उनको मातल कर दिया गया था, और फिर इस तरह की सूरत हाल जो है ना ये सदर ने बना दिया था। सदर ने अब मैंने कुछ 4 नोटिफिकेशन ऐसे देखे हैं जिनमें 4 मुख्तलिफ सदूर हैं। तो हमें लोग कॉल, चूँकि मीडिया हाउस है हमारा, तो लोग हमें कॉल करते हैं जी ये अब ये हो गया जी, आप ये बताएं। अब हम भी कुछ बताने की पोजीशन में नहीं थे क्योंकि आप लोग भी उधर मसरूफ़ थे और रब्ता भी किसी के साथ नहीं हो रहा था, जहाँ तक हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक हम लोगों को जवाब दे रहे थे। तो ये इस फेक नोटिफिकेशन का क्या हल निकाला फिर, चूँकि अब तो देखिए ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि जब मैंने कहा ना घर के मसाइल को, तंजीम साजी को हम सोशल मीडिया पे ले आए, तो फिर लोगों को मौका मिल गया कि वो जो चाहे करें। तो इसमें ये हुआ कि लोग अपने मकासद के लिए फेक उन्होंने नोटिफिकेशन बनाए, उसमें मुझे मुअत्तल करवाया गया या जनरल सेक्रेटरी साहब को मुअत्तल करवाया गया, या मेरी जगह पे जो है ना सदर बनाए गए। नीचे हमारे इंतहाई मोहतरम जनरल सेक्रेटरी हज़ारा अली खान जदून साहब, हमारे अच्छे बड़े अच्छे मुखलस पार्टी के लीडर हैं, तो उनके नाम मेरी कोई 1-1:30 बजे अली खान जदून साहब से बात हुई, तो मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब ये क्या हो रहा है। मैंने कहा ये मुझे भी समझ नहीं आ रही ये क्या, लेकिन अभी मैं समझता हूँ ये अली खान जदून के पास, पार्टी के पास एक जो है वो जो साइबर क्राइम एक्ट के तहत उनके पास ये है कि जिन्होंने भी इन नोटिफिकेशन को फैलाया है, अपनी आईडीज इस्तेमाल की हैं, जहाँ से ओरिजिनेट हुए, आजकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, तो वो उसके कानून के मुताबिक मैं समझता हूँ कार्रवाई होगी और होनी चाहिए, ताकि लोगों को सबक मिले कि एक गैर कानूनी चीज़ जिससे लोगों को कंफ्यूज किया जाए, वर्कर्स को परेशान किया, आपस में लड़ाया जाए, आपस में गलतफहमी पैदा की जाए, तो मैं समझता हूँ हम इसकी तरदीद करेंगे और इंशाल्लाह हम तरदीद की भी है, और इसका जो है वो अब जो कानून है उसके मुताबिक जो है इंशाल्लाह कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। नाज़रीन, आपने डॉक्टर साहब की गुफ्तगू सुनी डिस्ट्रिक्ट मानसरा में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से जो तनाज़ा चल रहा था, उस हवाले से डॉक्टर साहब ने जो पार्टी का जो आइन है या जो तनाज़े की सूरत में रहनुमाई करने के लिए कौन सी चीज़ मौजूद है जिसकी बुनियाद पे जो है ये तनाज़ा हल हो सकता है, तो डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसील से पार्टी के अंदर सारी तनाज़े की वजूहत भी बताई, और जो कानून से मावरा जो चीज़ें हुई उस हवाले से भी उन्होंने खुल के बात की, और ये भी बताया कि अब इस तनाज़े से निकलने के लिए हमारे पास जो है कि ऑप्शन मौजूद है। स्टेक होल्डर्स के हवाले से भी बात की, चूँकि आपने ये सारे तनाज़े में सोशल मीडिया के ज़रिए देखे होंगे, तो डॉक्टर साहब की जो गुफ्तगू आपने सुनी है इस पर आप अपनी राय और कमेंट्स दे सकते हैं। आज इतना ही, बहुत शुक्रिया।